کافروں سے مقابلہ کیا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اجرت دے دیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آ گئے کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں۔ کیا جواب دیتے اصحاب کو؟ اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میرا محمد چپ ہو، جبرائیل جاؤ اور میری طرف سے اصحاب کرام کو کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے جو تمہاری خدمت کی ہے اس کی کوئی اجرت میں تم سے نہیں مانگتا، اس کی کوئی اجرت میں تم سے نہیں مانگتا۔ ہاں اللہ نے کہا اب میں اجرت مانگتا ہوں کہ میرے محمد نے جو دین پہنچایا ہے، اس دین پہنچانے کی اجرت یہ ہے کہ قربہ سے مودت کرو، محبت نہیں، مودت کرو۔ یہ کون ہے قربہ؟ تفسیر در منصور امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور اور کنز العمال مولا علی المتقی کی، اس کے علاوہ دیگر شیعہ سنی تمام کتابوں نے لکھا۔ اور یہ ہم پر احسان ہے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا۔ ہم یہ نعرہ تو نہیں لگاتے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم یہ نعرہ تو نہیں لگاتے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، لیکن جانتے ضرور ہیں کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو پیغمبر سے پوچھ کے ہمیں کون بتاتا کہ دین کیا ہے۔ یہ احسان اصحاب کا ہے کہ انہوں نے پوچھ کے بتایا۔ پوچھا کسی صحابی نے یا رسول اللہ وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے؟ نوکری کا دعویٰ کرنے والے اور کیونکہ ذات کو بہت لوگ مانتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ شیطان ابلیس اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا تھا، خدا کو تو مانتا تھا، خدا کی بات نہیں مانی۔ معلوم نہیں میری بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ماشاءاللہ۔ تو ذات کو مانے اور بات کو نہ مانے، قرآن کی لغت میں اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اس نے آج تک بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا ہے، خدا کو ایک مانتا ہے اور ایسا سچا عاشق ہے کہ کہتا ہے کہ تیرے مقابلے میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، پکا عاشق ہے اللہ کا۔ عزیزان گرامی، صوفیاء کرام نے شیطان پر بڑی بحث کی ہے اور انہوں نے بتایا پہلا عاشق اللہ کا عزازیل ہے جس نے کہا کہ تیری ساری باتیں قبول ہے، تیرے علاوہ کسی کو نہیں جھکوں گا۔ یہ پہلا وہابی ہے دنیا کا۔ صلوات پڑھیں بابا بلند محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بات نہیں مانتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سے قربہ ہیں جن کی مودت فرض کی گئی ہے اور محبت نہیں؟ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے۔ اللہ نے محبت فرض نہیں کی آل محمد کی، مودت فرض کی ہے۔ محبت اور مودت میں فرق، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، دو لفظوں میں سمجھا دوں، محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ ابھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں دوبارہ کہہ کے دوسرے لفظوں میں سمجھا دوں کہ جہاں محبتیں قربان کی جائیں وہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ محبت کو قربان، چاہت کو قربان کرنے کا نام مودت ہے۔ اللہ نے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی آل محمد کے لیے۔ جب مودت مانگی ہے تو پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میری طرف توجہ رکھیے گا، وہ کون ہے کہ جن کی مودت فرض کی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہی فاطمۃ الزہرا ابن
ابنتی فاطمہ الزہرا، یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے جس کی مودت مانگی گئی ہے. اجر رسالت دینا ہے تو فاطمہ سے مودت کرنا پڑے گی. جب چاہتے قربان کرو گے تو مودت ہوگی، جب مودت کرو گے تو اجر رسالت ہوگی، جب اجر رسالت دو گے تو عبادتیں قبول ہوگی. اس لیے کہ جو اجرت نہ دے اس کی بازار سے مرغی خرید کے لائے، حلال ذبح کرائی، مرغی والے کو پیسے نہیں دیے کہ کل دوں گا، نیت یہ ہے کہ نہیں دوں گا. پوری بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرائیں اور بسم اللہ پڑھ کے پکائیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، یہ حلال نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہی ہے. کپڑا لے کے آئے دکاندار سے اور نیت یہ ہو کہ پیسے نہیں دیں گے. چوری کی چیز پر بسم اللہ پڑھنے سے بھی حلال نہیں ہوتی. اسی لیے کسی فقیر نے کہا تھا کہ آخری زمانہ کیسا عجیب زمانہ ہے کہ لوگ جیب میں حرام کے پیسے ڈال کر حلال گوشت کی دکانیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ رشوت کا پیسہ ہے، بھائی کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، بہنوں کا حق مار رکھا ہے، اب اس پیسے سے نیاز ہو رہی ہے. یہ نیاز نہیں، یہ حرام ہی رہے گی. صرف سور کا گوشت حرام نہیں، صرف کتے کا گوشت حرام نہیں، حرام کے مال سے خریدی جانے والی ہر کھانے کی چیز حرام ہے. آپ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن میں مولوی آدمی ہوں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنے سارے لوگ مجھے سننے آئے ہیں تو کل قیامت کے دن میری داڑھی نہ پکڑی جائے. آئے تھے مولانا لیکن اتنے گھنٹے ہوئے اور ہمیں کچھ نہیں بتایا. تو دونوں طرف سے سنیں اور چلتے رہے. میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. بارہ میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا درجہ اتنا بلند رکھا. اب تو یہ کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو بھی آپ نے غور کیا کب بنایا؟ جب دنیا بنائی تھی تو پیغمبر کو رحمت بنایا تھا. جب دنیا بنائی تھی تو پیغمبر کو رحمت بنایا تھا. کب تک کے لیے بنایا تھا؟ محشر کے دن تک بنایا تھا کہ جب سارے نبی پکاریں گے نفسی نفسی، میرا حبیب پکارے گا امتی امتی. یہ سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی، میرا نبی کہے گا امتی امتی. عزیزان گرامی، جسے رحمت بنایا اسے عالمین کے لیے رحمت بنایا. اچھا، یہ عالمین کے لیے رحمت بنایا تو کبھی غور کیا آپ نے کہ عالمین ہے کیا؟ عالمین ایسا تو نہیں ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کے عالمین بنا دیں کہ چلے امریکہ افریقہ اور عرب اور عجم کو ملا کر عالمین بنا دیں. نہیں بنیں گے نا. مولانا بھی کہہ رہے نہیں بنیں گے، آپ بھی کہہ رہے نہیں بنیں گے. یہ پوری دنیا کا فرش ایک عالم ہے. اللہ نے ایسے 18,000 عالم بنائے. توجہ ہے آپ کے نہیں؟ اللہ نے ایسے 18,000 عالم بنائے ہیں. عزیزان گرامی، ہر عالم الگ الگ ہے. جس عالم میں آپ رہتے ہیں اس کی نظام حیات اور ہے، جو دوسرا عالم ہے اس کا نظام حیات اور ہے. آپ وہاں جا کے مر جائیں گے، وہ یہاں آ کے مر جائیں گے اور کہیں نہ جائیں. ایک عالم پانی کا ہے، ایک عالم اس خشکی کا ہے. خشکی والے کو پانی میں ڈال دے مر جائے گا، پانی والے کو خشکی میں لے آئے مر جائے گا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں؟ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا. میں ذرا آپ کو تھوڑا سا ماحول بنانا چاہتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے کہا میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا. یا اللہ، یہ عالمین کے لیے رحمت بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں رب العالمین ہوں. اب سمجھو، میں 18,000 عالم کا خالق بھی ہوں اور رب بھی ہوں. سب سے پڑھواتے روزانہ الحمدللہ رب العالمین.
تمام تر حمد اور تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اس عالمین میں وہ مخلوقات بھی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ مخلوقات بھی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. کچھ کو دوربین کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، کچھ کو خوردبینی کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ کائنات والا جو وہاں بیٹھا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے. جسے تم نہیں دیکھ سکتے اسے بھی دیکھتا ہے، جسے تم دیکھتے اسے بھی دیکھ سکتا ہے، جو چیز تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے اسے بھی جانتا ہے. جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے. اور عزیزان گرامی، اللہ نے پیغمبر کو جو یہ اعزاز دیا کہ ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، تو بتائیں یہ اعزازی طور پر بنایا ہے یا حقیقی طور پر بنایا ہے؟ بولے تو صحیح، مسلمان ہے سارے مسالہ سے. حقیقی طور پر بنایا ہے نا. تو جب حقیقی طور پر بنایا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا جس مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے اس مخلوق کے لیے رحمت محمد مصطفیٰ کو بنایا. اس مخلوق کو رزق اللہ دیتا ہے، اس کے لیے رحمت پیغمبر کو بنایا ہے. اب مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اپنے ذاکر سوچئے گا بھی، غور بھی کیجئے گا، بحث مباحثہ بھی کیجئے گا، تھوڑا سا غور بھی کیجئے گا. رحمت کے معنی کیا ہے؟ رحمت کے کیا معنی؟ رحمت کے معنی آپ اپنے معاشرے میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. عربی والے معنی میں بتاؤں گا ابھی آپ کو. آپ کے بہت سارے ایسے جاننے والے پڑوسی عزیز کوئی ہوگا تو کسی وقت بیمار ہو جائے، گاڑی نہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ سے کہتے میرے اوپر رحم کرو، میرا بچہ بیمار ہے، اسپتال پہنچے. کہتے یا نہیں کہتے؟ میرے ساتھ بولتے رہے تھوڑا سا. ایک آدمی کے گھر میں بچے فاقے سے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے اوپر رحم کرو، مجھے تھوڑا سا کھانے کو دو، میں بچوں کو کھلاؤں. ایک آدمی زمین پر گر جائے، اٹھ نہیں سکتا، کہتا ہے رحم کرو، مجھے ذرا سہارا دے کے کھڑا کرو. تو جب آدمی کسی کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتا ہے تو لفظ استعمال کرتا ہے رحم کرو. اللہ نے کہا میں نے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. عربی میں اس کے معنی یہ ہے، ذمہ داری کے ساتھ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، جا کے لغت بھی دیکھ لیجئے گا. رحمت کے معنی ہے ایجاء الحاجات وحل المشکلات، حاجت روائی کرنا اور مشکل کشائی کرنا. اب جتنے دیوانے بیٹھے ہیں نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے عاشق بیٹھے ہیں، میری اس بات کو سمجھ کر اپنے ساتھ لے جائیں. اللہ نے کہا جہاں تک مخلوق کو رزق میں دیتا ہوں، اس مخلوق کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا میرا